سرفراز سے بہتر شخص کرکٹر اور ایز اے پرسنالٹی، ایز اے کرکٹ تھنکر شاید ہی کوئی ہو. آپ سارے معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں. لیکن عمران خان کے جرائم ملٹری کے اگینسٹ ہیں. کور کمانڈر ہاؤس پہ انہوں نے حملہ کیا، جی ایچ کیو پر انہوں نے حملہ کیا. 300 جگہ جہاں اہم تنصیبات تھیں یا اہم علاقے تھے، وہاں اچانک 9 مئی کو لوگ نکل آئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. آپ یہ یاد رکھیے، جو فیض حمید کو سزا ملی ہے اس سے زیادہ سزا عمران خان کا مقدر ہوگی. میرے خیال میں ہم تھوڑا سا زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ بات اگر آپ پولیس والوں کے پاس رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح کے واقعات حقیقت میں ان کی زندگی میں ہر روز ہوتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج پروگرام کا آغاز میں 2 اچھی خبروں سے کروں گی. پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں مارچ 2022 کے بعد اب جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. کتنا اضافہ ہوا ہے اور کتنی اچھی خبر ہے معیشت کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو ایک دفعہ دوبارہ شکست دی ہے، یعنی پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ کا چیمپئن بن گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے اور سرفراز کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اس میں، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر جو ہے وہ کل ہم نے دیکھا کہ قومی کانفرنس ہوئی ایک، اور جس میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما بھی موجود تھے. جو اتحاد بنایا گیا اس کے لوگ بھی موجود تھے. وہاں پہ کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت والی سائڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مفاہمت والی سائڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں. لیکن ایکچولی جو ہے وہ خان صاحب خود کیا چاہتے ہیں؟ جیل سے ایک ٹویٹ تو آ جاتا ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ اور دوبارہ سے اگریسو پالیسی اپنائی جاتی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کون چلا رہا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ خان صاحب ایکچولی کیا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر اسد کیسر صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ 2018 میں جو ہم نے حکومت لی تھی وہ ہماری غلطی تھی. وہ اب ریئلائز ہو رہا ہے یا وہ کس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر ایک ویڈیو ہم نے چلتے ہوئے دیکھی جو ایس پی ہیں شیربانو نقوی صاحبہ، ان کی تھی، وہ ایک پوڈ کاسٹ میں موجود تھیں اور جہاں پہ بہت سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک صرف سٹنٹ تھا اور پبلسٹی کے لیے یہ چیزیں کی گئیں. اس پہ بات کریں گے کہ آخر اب اگر وہ اتنی بڑی ایس پی ہیں اور اچھے کیسز دیکھ رہی ہیں تو پھر یہ ساری چیز کرنے کی ان کو ضرورت کیوں پیش آئی. اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ مارچ 2022 کے بعد سے اب جو ہیں وہ 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا لگتا ہے، میں پہلے یہ پوچھوں گی کہ معیشت کے حوالے سے کتنی اچھی خبر ہے اور آگے کیا ہوگا؟ اس بھائی زر مبادلہ کے ذخائر تو جتنے زیادہ ہوں اتنی بہتر خبر ہے. جو نمبر آج آیا ہے وہ تو بڑا حوصلہ افزا ہے. حوصلہ افزائی اس حوالے سے نہیں ہے کہ دنیا کی معیشتوں کو اگر آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں تو یہ نمبر بہت کم ہے، لیکن اگر آپ پاکستانی معیشت کو دیکھیں اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی اچھی ترقی ہے اور یہ سٹیڈی گروتھ ہے. دیکھیے ریڈیکل گروتھ نا یا اچانک گروتھ ہو جانا کبھی معیشت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ گراف اوپر جاتے ہیں دھڑام سے نیچے آ جاتے ہیں. معیشتوں کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سٹڈی گروتھ کرے اور جو اس کا کرو ہے وہ گریجول اوپر جائے. سلو اینڈ سٹڈی ونز دی ریس. معیشت کے معاملے میں بھی یہی بات بالکل صحیح ہے کہ سلو اینڈ سٹڈی چلیں گے تو یہ کریں گے. اور پھر یہ اس ملک کے حوالے سے ہے جہاں انٹرنل فائٹ ایسی ہے کہ ایک زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک تو دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ملک تو سری لنکا بن جائے گا. اور پھر آئی ایم ایف کو ایک سیاسی جماعت نے فون کر کے اپنے وزرائے خزانہ کو جو 2 صوبوں کے تھے کہ انہیں قرضہ نہ دینا اس لیے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ ساری سچویشن، وہ ساری نیگیٹیوٹی ہمیں سماج سے بھی، سیاست سے بھی اور اب اللہ کا شکر ہے معیشت سے بھی ریورس ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ بنیادی طور پر حکومت کی بہتر پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور اس سے سرمایہ دار جو ہے نا اور انویسٹر ہے اس کا اعتماد بھی بحال ہوگا. عمار صاحب، ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ سرمایہ دار کا اعتماد بحال ہوگا، معیشت اس سائڈ پہ جائے گی، لیکن عوام ایک عام سوال کرتی ہے کہ اس سے
زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل درست سوال ہے اور یہ بڑا جینون سوال ہے. ہم بے تحاشا دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں, اب میکرو اکنامک کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, ڈیمانڈ کا میں اضافہ ہوا ہے, سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اب پورے کمپٹیشن کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور ریٹ آف انویسٹمنٹ بڑھ گیا ہے, ریٹ آف کنزمپشن کم ہو گیا ہے. اچھا, عام آدمی کے لیے یہ ساری باتیں نہیں ہیں, Exactly. نہ اسے سمجھ بھی نہیں آتی. اس کے لیے بنیادی سے چند سوال ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہے, ڈالر کی قیمت کیا ہے, بجلی کا بل کتنا آتا ہے, اشیاء خور و نوش کی کیا قیمتیں ہیں, یہ, اور اگر کوئی دوائی لینے جانا ہے تو اس کا کیا. اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے اس طرف بہت زیادہ ریلیف نہیں ہو سکا. نہ ڈالر کی قیمت بہت زیادہ کم ہوئی ہے, نہ پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ کم ہوئی ہے. یہ وہ ریلیف ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ معیشت میں بنیادی طور پر جب تبدیلیاں ہوتی ہیں انہیں بڑے لیول پر, میکرو کے لیول پر انہیں نیچے آنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو راہ اختیار کی گئی ہے, جو رستہ اختیار کیا گیا ہے وہ درست ہے, اور اس کے ایفیکٹس جلد ہی عوام تک پہنچیں گے. نہیں پہنچیں گے تو پھر حکومتوں کو عوام پوچھیں گے. اللہ کرے کہ اس کے جو افیکٹ ہیں وہ جلدی عوام تک پہنچے. اچھا, ہمارے صاحب ایک اور اچھی خبر ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ پاکستان انڈر-19 ایشیا کپ کا چیمپئن بن گیا. بھارت کو ایک دفعہ دوبارہ سے شکست دے دی ہے, اور اس میں بڑا ایک, میں اس پہ بھی آپ سے پوچھوں گی کہ کتنی بڑی کامیابی ہے. اور دوسرا جو ہے سرفراز نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور اگر میں یہاں یہ بات کروں کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا تو وہ صحیح ہے. سرفراز نے بیچارے نے کبھی دھوکہ نہیں دیا, ہم نے سرفراز کے ساتھ بہت دھوکہ کیا. ایگزیکٹلی. لیکن پہلے تو آپ سب لوگوں کو اور سارے لوگوں کو مبارکباد ہو, اس قدر زبردست کامیابی تھی. اور یہ بچے ہمارے جس طرح کھیلے ہیں, سمیر منہاس نے جس طرح 172 کیا, اور باقی سارے پلیئرز بھی وہ, اور پھر فائنل تھا, بالکل پریشر لگ ہی نہیں رہا تھا. اور اس ٹیم کے حوالے سے سارے پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کل ایئرپورٹ پہ جب یہ رات کو 2-2:30 بجے پہنچے ہیں, اس وقت بھی جس طرح استقبال ہوا وہ بڑا فقید مثال تھا. ہم لوگ خوشیوں کے ترسے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے اتنی ٹریجڈی, اتنے سانحے, اتنے حادثے دیکھے ہیں کہ خوشی کی کہیں سے کوئی رمق ملے, ملک پر فخر کرنے کا کوئی موقع ملے تو ہم بہت زیادہ فخر کرتے ہیں. تو ان بچوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, ہمیں بہت زیادہ خوش کیا. جہاں تک سرفراز کی بات ہے, سرفراز سے بہتر شخص کرکٹر اور ایز اے پرسنالٹی, ایز اے کرکٹ تھنکر شاید ہی کوئی ہو. انہوں نے پہلے بھی ہمیں ٹرافیاں جتوائی ہیں, یاد ہے آپ کو, لیکن ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. ہم نے جس طرح ان کو ٹیم سے نکالا تھا کہ وہ ایک کپتان تھا, اتنے ٹورنامنٹ جیت چکا تھا, ہم نے اسے 12واں کھلاڑی رکھا, اور وہ دوسروں کھلاڑیوں کے لیے تولیے اور جوتے اور پانی لے کے آتا تھا. یہ انسلٹ تھی, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر ان کا کیریئر کا اختتام بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تھا, ان کی کرکٹنگ لائف کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بنیادی طور پہ لڑائی ہوتی ہے لاہور گروپ اور کراچی گروپ کی. سرفراز کا اور آج کل زیادہ ڈومینیٹنگ لاہور گروپ ہے, لاہور کے ہی کرکٹر دیکھتے ہیں, ہمیشہ سے پنجاب ڈومینیٹنگ رہا ہے, یا کے پی کے سے, آج کل کے پی کے بھی بہت زیادہ پلیئر ہیں, لیکن کراچی کے پلیئرز کو نقصان ہوتا ہے اس میں. تو سرفراز کا تعلق جو کہ کراچی سے ہے, لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے بھی انہیں پیچھے چھوڑا گیا. جب انہیں مینیجر اس کا بنایا گیا نا, کوچ, آپ کو پتا ہے کہ اظہر علی نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہاں, تو لیکن پھر بہرحال وہ معاملہ اب طے ہو گیا ہے, اور سرفراز نے اپنی جگہ مستحکم کر لی ہے, اظہر علی نے اپنا استعفیٰ ویسے ضائع کیا. اچھا, بالکل. عمار صاحب ایک چیز اور میں اس میں کہوں گی, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا میں نے جو ٹیم کو نا اعتماد دیا ہے, ٹیلنٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ موجود ہے, لیکن صرف اعتماد کی ایک ضرورت تھی, اور اس کے تھرو میں ٹیم کو لے کے چلا ہوں, عرب جو ہے نا وہ جیت مقدر بنی ہے. دوسری طرف ہمارے صاحب BCCI نے آج ایک ٹویٹ کر دیا, اور وہ ٹویٹ جو ہے نا ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے, ان سے اپنی شکست ہضم نہیں ہو رہی. ٹویٹ کر دیا پاکستان کا نام غائب ہے. اچھا, وہ اصل میں نا دیکھیں, اب کھیل کو کھیل کی طرح لینا چاہیے اور مثبت اسپرٹ کی طرح لیں. اس میچ میں بھی پاکستان اور انڈیا کے وہ بھی بچے ہیں, لیکن ان کو انسٹرکشن تھی کہ پاکستانی پلیئر سے ہاتھ نہیں ملانا. ایگزیکٹلی. اچھا, کتنی غلط بات ہے کہ آپ اتنا بڑا ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں اور کرکٹ کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. پھر آخر میں جو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ بتا دیا کہ انڈر-19 کے فائنل میں بھارت کو شکست ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ پاکستان سے شکست ہوئی ہے. جیسے ان کے ٹویٹ سے یہ بات چھپ جائے گی.
ساری دنیا کو پتہ ہے اور انڈین کرکٹ بورڈ کے ماتھے کے اوپر لکھا ہے کہ پاکستان کی انڈر-19 نے ایشیا کپ میں انڈیا کی انڈر-19 کو شکست دی ہے. پہلے 6 جہاز گرائے تھے، اب 11 گرا دیے. اب 11 گرائے ہیں اور 191 رن سے گرائے ہیں. چلیں، یہ بہت اچھی خبر تھی ہمارے صاحب. آپ دوسری اپنی خبروں کی طرف آتے ہیں ذرا. کل قومی کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں جو ہے موسٹلی لوگ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو اتحاد ان کا بنا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مفاہمت والی سائڈ پہ جائیں. لیکن اڈیالہ سے وہ مفاہمت نظر نہیں آ رہی، وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. کل جو قومی کانفرنس ہوئی نا، پہلی تو بات یہ کیا اسے ہم قومی کانفرنس کہہ سکتے ہیں؟ قومی کانفرنس تو وہ ہے جس کے اندر سارے قوم کے نمائندے موجود ہیں. لیکن کیا پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ تھا؟ کیا نون لیگ کا کوئی نمائندہ تھا؟ کیا مذہبی جماعتوں کے باقی نمائندے تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی پسند کے لوگوں کو بلا کر، اپنی پسند کے صحافیوں، پوڈ کاسٹر، یوٹیوبرز کو بلا کر، اپنی پسند کے سیاستدانوں کو بلا کر ایک میٹنگ کریں اور اس کا نام قومی کانفرنس رکھ دیں. تو آپ کو روک تو کوئی نہیں سکتا، لیکن یہ قومی کانفرنس تھی نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو گفتگو ہوئی، میں تو اسے مثبت سمجھتا ہوں. مفاہمت کی بات کی گئی اور کہ اچھی بات ہے، یہ مفاہمت کرے، ہونی چاہیے. لیکن سارے موضوعات پر بات کی گئی. الیکشن پہ بھی بات کی گئی، الیکشن کمیشن پہ بھی بات کی گئی، 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی بات کی گئی، جوڈیشری پہ بھی بات کی گئی. دہشت گردی پہ کوئی بات نہیں ہوئی. دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کی کوئی بات نہیں کی، جو کہ اس وقت سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے. بالکل اس حوالے سے کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے قومی کانفرنس سے رہائی کے لیے بلائی تھی نا. خان صاحب کو رہا کس طرح کر سکتے؟ تو پھر اس کا الیکشن کمیشن کا معاملہ کیوں ڈسکس کیا؟ وہ پھر اس میں انٹر لنک ہے نا ہمارے صاحب. نہیں، اس طرح نہیں. تو پھر دہشت گردی بھی انٹر لنک ہونی چاہیے. عمران خان کی حکومت ہے وہاں پر اور اس صوبے میں سب سے زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں. آپ سارے معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں. قومی مفاد یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی پالیسی بنائی جائے، عمل کس طرح اس پر عمل پیرا ہونا ہے اس پر بات کی جائے. سیاسی مفاد یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کیسے کی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی مفاد زیادہ برتر سمجھا گیا. اچھا عمار صاحب، چلیں رہائی تو ہم ایک بات کر رہے ہیں، رہائی ہوگی، لیکن مذاکرات کس طرح ہوں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے لوگ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہم نے، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں آپ مذاکرات کریں، مذاکرات کا جہاں سے پیغام آنا ہے وہاں پہ حکومتی ٹیم آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسے سینئر بندے کو بھیجے یا ملاقاتوں کے لیے اجازت دے؟ ہم نے دیکھا ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے، حلیمہ خان کی ہو جاتی ہے، سلمان اکرم راجہ کی ہو جاتی ہے، ان کی دوسری بہن کی ہو جاتی ہے. کوئی ایسا سینئر بندہ جائے جو خان صاحب سے جا کے ایکچوئل ان کا پیغام باہر لے کر آئے، تب شاید کوئی برف پگھل سکتی ہے. اچھا، اصل میں نا یہ جس طرح کا ٹویٹ آتا ہے نا بعد میں، ملاقات سے لوگ اس وجہ سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. اچھا، وہ دوسری نیچ پہ مطلب قومی کانفرنس میں اور بات ہو رہی ہے، یہاں پہ لڑائی جھگڑے اور فیلڈ مارشل کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں. یہ سیلیبل مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. اب عمران خان صاحب کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے اس نفرت سے اور اس انتشار سے. اب ہم جنگ جیت چکے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ، ساری دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے اور ادارہ ہمیشہ اپنے چیف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آج نہیں ہمیشہ ہر چیف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیف ادھر کھڑا رہے اور ادارہ پیچھے سے نکل جائے. یہ ان کی ہسٹری نہیں ہے، یہ ان کے نارمز نہیں ہیں. تو یہ آپ بالکل کلیئر رکھیں کہ عمران خان جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ادارے کے عزائم عمران خان کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے. فیض حمید کو جب سے سزا ہوئی ہے نا، اس کے بعد سے مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی سزا ہوگی اور اس سے سخت سزا ہوگی. اس لیے ابھی سزائیں ہوئی تو ہیں نہیں، جو ابھی 9 مئی کے حوالے سے یا میوٹنی کی کوشش کے حوالے سے جب یہ بات ہوگی نا، تو پھر عمران خان کو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہوگی. اور وہ پھر اب کہیں نہ کہیں یہ بات ہو چکی ہے کیونکہ فوج نے اپنے ہاں کڑا احتساب کر کے دکھا دیا. اب ان کے اوپر بھی انٹرنل پریشر ضرور ہوگا کہ ہم نے تو اپنا جرنیل اور ڈی جی ISI اس کو سزا دے دی 14 سال. تو جو سیاستدان انوالو تھے، جو سرغنہ تھا اس سارے کام کا، اس کے بارے میں کیا کیا؟
تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیے گا کوئی فیصلہ، سخت فیصلہ آئے گا۔ ایک ہی چیز ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ معافی مانگ لیں تو شاید چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی آسانی کی طرف چلیں۔ وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، معافی مانگنا ضروری بہت ہے خان صاحب کے لیے۔ معافی مانگیں 9 مئی کے سارے واقعات کے حوالے سے، بتائیں کون کون اس سازش میں شامل تھا، پبلکلی انکنڈیشنل اپالوجی کریں، تو ایک سٹیپ ہوگا، اچھا، آپ معافی مانگ لیں گے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کیا معافی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ جتنا زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے اس کی قبولیت کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عمران خان کا مقدمہ جو فائنل ہے وہ سول کورٹس میں چلنا چاہیے، ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے۔ اس میں بھی بات بڑی کلیئر ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سویلین کورٹس میں چلنا چاہیے، اور اگر ملٹری کورٹس میں چلے گا تو آپٹکس اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن عمران خان کے جرائم ملٹری کے اگینسٹ ہے نا، کور کمانڈر ہاؤس پہ انہوں نے حملہ کیا، جی ایچ کیو پر انہوں نے حملہ کیا، 300 جگہ جہاں اہم تنصیبات تھیں یا اہم علاقے تھے وہاں اچانک 9 مئی کو لوگ نکل آئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کر دیا۔ یہ بات وہ بھول نہیں سکتے۔ تو ملٹری یہ ضرور کہنے میں حق بجانب ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس شخص کے جرائم ملٹری کے اگینسٹ ہے، اس کا فیصلہ اور احتساب بھی اگر ہمیں ملٹری کورٹ میں چلتا ہے تو پھر نتائج زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ یہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ یہ یاد رکھیے جو فیض حمید کو سزا ملی ہے اس سے زیادہ سزا عمران خان کا مقدر ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوٹ لکھپت سے اگر شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوتی ہے تو کوئی امپورٹنٹ رول وہ پلے کر سکتے ہیں خان صاحب کا تھوڑا سا بیانیہ چینج کرنے میں؟ میری ابھی پچھلے دنوں ہفتے والے دن فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور فواد چودھری صاحب نے یہی کہا تو یہی کہ عمران خان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، فیلنگ ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ عمران خان سیاست کو جس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، تو عمران خان کے سے بالا ایک تحریک انصاف کو بچانے کی کوشش کی جائے اور ان کی بی ٹیم بنائی جائے، فواد چودھری، عمران اسماعیل اور جو مولوی میں محمود مولوی، یہ سارے مل کر کوشش کر رہے ہیں اور پرانی جو ہے تحریک انصاف کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں علیمہ خان کا کوئی رول نہیں تھا، جس میں بشرا بی بی کا رول کوئی نہیں تھا، جس میں سلمان اکرم راجہ کا کوئی رول نہیں تھا۔ تو وہ والی تحریک انصاف بچانے کی کوشش ہے، لیکن عمران خان کے ہوتے بچتی نظر نہیں آتے۔ تو وہ غلطیاں کرتے ہیں، ابھی میں اس پوائنٹ پہ بھی آتی ہوں عمار صاحب، غلطیاں کر کے پھر ان کو ریگریٹ ہوتا ہے۔ ابھی جس طرح اسد کیسر صاحب ایک ٹی وی چینل میں موجود تھے اور انہوں نے کہا 2018 کی حکومت ہم نے لی، خان صاحب کہتے ہیں غلطی کی، اب احساس ہو رہا ہے وہ، تو شاید اس کا بھی احساس ہو جائے بعد میں۔ اصل میں نا اتنے عرصے کے بعد آپ ریگریٹ کریں، لیکن اگر یہ بات عمران خان صاحب کہیں نا، تسلیم کریں کہ نواز شریف کو شکست دلوائی گئی تھی عمران خان کی فرمائش پر، ثاقب نثار جیسے ججز نے غلط سزائیں دی تھی عمران خان کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے، وہ جو شوکت عزیز صدیقی کے پاس جو فیض پہنچ گئے تھے، وہ اس میں عمران خان کی مرضی اور منشا شامل تھی۔ تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، ان سارے جرائم کو تسلیم کرنا کافی ہے، اور تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب وہ تسلیم کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اس کا شاید خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں 2018 میں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، تو لی نا بھائی، بعد میں ریگریٹ کرنے کا۔ تو یہ بھی جو ابھی جنہوں نے لیا ہے، یہ بھی 5-7 سال کے بعد کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، پھر وہ ریگریٹ ہی کرتے رہتے ہیں ہمارے صاحب۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس سائڈ پہ چیزیں جاتی ہیں۔ وہ ہمارے صاحب آپ نے بھی کلپ دیکھا ہوگا، شہربانو نقوی صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کسی مرڈر کے حوالے سے ان کو کوئی فون کال آتی ہے اور وہ جاتی ہیں۔ اتنی جلدی مرڈر کا معاملہ سالو بھی ہو جاتا ہے یا صرف یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا ہمارے صاحب؟ اچھا، میں نے وہ کلپ دیکھا اور بہت سارے لوگوں کی فرمائش پہ دیکھا، لوگ کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈرامہ کیا اور یہ سب کچھ۔ میرے خیال میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹروں کے سامنے اگر کسی شخص کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل ریلیکس ہے، ہنس بھی رہے ہیں، اور ایک مریض کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ ان کے سامنے روز ان کی پریکٹس ہے، ان کا روز یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اچھا،
تو شہر بانو SP ہیں، ان کے سامنے بھی قتل کی وارداتیں اور یہ سب کچھ کوئی اتنا ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہوں گی. بڑا واقعہ نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے SP، ان کے ساتھ ایک دفعہ گشت پہ ہم نکلے ویسے ہی گھومنے پھرنے، تو وہ کبھی یہاں جا رہے ہیں کہ یار یہاں پہ 3 لاشیں ہیں تو یہ ذرا دیکھ لیں، پھر وہاں پہ ایکسیڈنٹ میں اتنے لوگ مرے. تو یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ تو ان چیزوں سے امیون ہو چکے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی اتنی حیران کن چیز نہیں رہی. جو انہوں نے آگے بتایا کہ اس طرح قتل کا معاملہ سالو ہو گیا، وہ کوئی یقیناً ظاہر ہے یہ وہاں پہ خود تو ایکشن نہیں کر رہی ہوں گی، نیچے والے بندے نے رپورٹ کی ہوگی کہ یہ واقعہ ہو رہا تھا، اس طرح ہم نے مجرم پہ قابو پا لیا. تو اتنی سی بات ہوگی. میرے خیال میں ہم تھوڑا سا زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ بات اگر آپ پولیس والوں کے پاس رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح کے واقعات حقیقت میں ان کی زندگی میں ہر روز ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ویسے ہی ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ ہیں چیزیں، وہ ٹرول ہوتی ہیں ہمارے سب، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جی بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.